کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نزدیک ہمارے دلوں میں مدینہ کو ویسا محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے۔ وہاں کے پیڑ پودے کو بلا وجہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اسے توڑا نہیں جائے گا، اسے کاٹا نہیں جائے گا، اس کے پتوں کو نہیں نکالا جائے گا، اس کے کانٹوں کو نہیں توڑا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہے کہ مدینہ ایسا شہر ہے جو برے لوگوں کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا، اور جو شخص مدینہ کی پریشانیوں پر اس کی تنگیوں پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا۔ مدینہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے، یعنی مقدس سرزمین ہے۔ جیسے مکہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ حرم ہے۔ دنیا میں دو ہی حرم ہیں، یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ حرم کے معنی قابل حرمت، قابل احترام، قابل تقدیس، مقدس سرزمین، یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی حرم نہیں ہے۔ اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو بھی حرم کہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن و حدیث سے ایسی کوئی بات، حدیثوں میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کو یا بیت المقدس کو جو ہے حرم کہا جائے۔ تو حرم دو ہی ہیں، اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا صرف آپ کو خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کئی حدیثیں، صرف حدیثوں کا ترجمہ کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی، میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ حرم کا مطلب یہ ہے کہ مقدس، قابل احترام، مسلمانوں کو دونوں شہروں کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے مدینہ کے تعلق سے، مدینہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے برکت کی دعا کی ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہ جب مدینہ میں کوئی پہلا پھل آتا تھا، شروع میں جب پھل آتے تھے، جو بھی پھل وہاں کھجور یا انگور ہوا کرتے تھے، تو صحابہ کرام اسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے تھے اور کہتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ تعالی ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اے اللہ تعالی ہمارے ساع میں، ساع آپ جانتے ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ناپنے کا ایک آلہ جو تقریباً 2.5 کلو کا لگ بھگ ہوتا ہے۔ تو نبی کہتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تعالی ہمارے ساع میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ مد بھی آپ جانتے ہیں، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، 4 مد کا، وہ بھی ناپنے کا چھوٹا آلہ، چھوٹا برتن، یعنی تو 4 جو ہے مد کا ایک سا ہوتا ہے۔ تو نبی کہتے تھے کہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ابراہیم تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں مدینہ کے لیے اتنی دعا کرتا ہوں جتنی ابراہیم نے کی تھی، اور اس کے مثل دگنی دعا کرتا ہوں۔ نہیں، ابراہیم نے مکہ کے لیے جتنی دعا کی تھی اس سے دگنی دعا میں مدینہ کے لیے، اس سے دگنی دعا میں مدینہ کے لیے کرتا ہوں، برکت کی دعا۔ تو یہ مدینہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کا مظہر کیسے ہے، پہلے کیسے ہوتا تھا، کیونکہ مکہ مدینہ جو ہے وہ ہمیشہ سے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عرب میں ہم لوگ ہیں، عرب سے اوپر ہیں، 1 ارب سے اوپر، پہلے کروڑوں میں تھے مسلمان، کم سے کم کروڑوں میں تھے، تو کروڑوں لوگوں کے لیے وہ جو ہے مکہ مدینہ اہمیت رکھتے تھے، اور کبھی بھی لوگوں کا آنا جانا مکہ مدینہ سے بند نہیں ہوتا تھا۔ لوگ جو ہے فوج در فوج، بڑی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے مکہ مدینہ آتے جاتے رہتے تھے، اگرچہ اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لوگ پیدل بھی جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، اونٹ پہ جاتے تھے، جب کشتیاں آئیں پانی کی کشتیوں پر جاتے تھے، اور اس آنے جانے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ سے پوری دنیا کی تجارت چلتی رہتی۔ چین سے سامان آ رہا ہے، چینی حجاج جا رہے ہیں، چین سے سامان آ رہا ہے، ملیشین حجاج جا رہے ہیں، ملیشیا سے سامان آ رہا ہے، جا رہا ہے، انڈونیشین جا رہے ہیں، ہندوستانی جا رہے ہیں، تمام یمن کے لوگ جا رہے ہیں، شام کے لوگ آ رہے ہیں، مصر سے جو ہے قافلہ آتا ہے، مغرب سے مراکش سے قافلہ آ رہا ہے، افریقہ، جزائر، فلاں تنزانیہ، یہاں وہاں سے پوری دنیا سے مکہ مدینہ میں قافلے آتے رہتے تھے، اور کھانے پینے کا سامان، پھل وغیرہ پہنچتے رہتے تھے۔ کبھی بھی مکہ مدینہ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پورے دنیا کا سامان موجود نہ ہو، کچھ نہ کچھ آتے رہتا تھا۔ تو یہ جو ہے نبی کی دعا کی برکت ہے، یہ نبی کی دعا کی برکت ہے۔ اور آج کے زمانے میں پٹرول نکلنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پھل وہاں ملتے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ملتے ہیں،
وہ چیزیں وہاں مل جاتی ہیں. آپ رہ چکے ہوں گے کچھ لوگ، میں رہ چکا ہوں. جو کھانے پینے کی جتنا آرام سے ہم وہاں کھاتے پیتے تھے، آج بھی میں یاد کرتا ہوں، بیوی یاد کرتی ہے، ہماری جو بچی تھی ساتھ میں وہ یاد کرتی ہے کہ جو کھانے پینے کا آرام جو ہے ہمارے جبہ میں رہتے ہوئے، جبکہ جبہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، شہر بھی نہیں ہے، قصبہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، شہر نہیں تھا جبہ، قصبہ تھا. وہاں جو کھانے پینے کا آرام، جیسے ہی اب بقالہ جسے ہم کہتے ہیں نکل جاؤ، کھانے پینے کی جو چیزیں وہاں دستیاب ہیں، جو دہی کے آئٹم، اس کے علاوہ جو بھی آپ کریم کہیے، فلاں 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 جو آئٹم دستیاب ہیں، وہ ہندوستان میں آپ بمبئی میں ڈھونڈ ڈالو جلدی نہیں ملیں گے. ملیں گے کہیں کہیں لیکن جلدی نہیں ملیں گے. جس طرح کرلا میں آپ نکلے فوراً مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، آپ کی جو ہے دعاؤں کی برکت ہے کہ آج جو ہے مکہ مدینہ میں تمام چیزیں ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سب سے چھوٹا جو گھر میں بچہ ہوتا تھا، یہ بھی نبی کی سنت ہے، جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے بلا کے وہ پھل دے دیتے تھے. تو اگر کوئی آپ پھل لائیں تو کوشش کریں سب سے پہلے جو کوئی چیز لائیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ کے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ میں طاعون، پلیگ داخل نہیں ہوگا، اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے بھی مدینہ کی فضیلت ہے کہ مدینہ میں پلیگ داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا. جب دجال قیامت سے پہلے آئے گا تو مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. یہاں ایک بات کی وضاحت صرف یہ کرنی ہے کہ یہاں طاعون سے مراد مخصوص بیماری ہے، پلیگ. ہر وبا نہیں مراد ہے، ہر بیماری نہیں مراد ہے. اس کا مطلب حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں بیماری نہیں آئے گی. مدینہ میں بیماری آئے گی، آ چکی ہے، آ بھی سکتی ہے. مدینہ میں جو چیز نہیں آئے گی وہ پلیگ، طاعون، جس میں گٹھلیاں نکل جاتی تھی، پھوڑا، بڑا پھوڑا نکل جاتا ہے بغل میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، مخصوص بیماری ہے وہ. تو مدینہ میں وہ بیماری نہیں آئے گی. باقی مدینہ میں بیماری نبی کے زمانے میں بیماری تھی، وبا تھی. جب مشہور حدیث ہے کہ جب عرینہ کے لوگ مدینہ میں آئے تو ان کو مدینہ کی ہوا سازگار نہیں آئی، وہ بیمار پڑ گئے. بڑی حدیث ہے، وہ ایک مشہور حدیث ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. وہ ابو الاسود کہتے ہیں میں مدینہ آیا اور وہاں مدینہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی. وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، اور لوگ بڑی تیزی سے وفات پا رہے تھے، بڑی تیزی سے لوگ مرے جا رہے تھے. فجلست الی عمر، اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا. ایک لمبی حدیث، اس میں یہ ذکر کیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں انتقال کر رہے تھے. علماء کرام نے کہا، وضاحت کی ہے کہ تمام اس بات کو سمجھنا، جیسے کچھ لوگوں نے بات اٹھائی تھی بیچ میں جب یہ ہماری بیماری آئی تھی کہ یہ بیماری مدینہ میں نہیں، تو تھی مدینہ میں آئے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، ایسا حدیثوں میں دعویٰ نہیں. حدیثوں میں صرف اتنا دعویٰ ہے کہ پلیگ نام کی بیماری جو مخصوص بیماری ہے وہ مدینہ میں نہیں آئے گی اور دجال مدینہ میں نہیں آئے گا. ساتویں بات جو کہنی ہے مدینہ کے تعلق سے کہ مدینہ کی محبت کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نزدیک، ہمارے دلوں میں مدینہ کو ویسا محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے. حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کو اتنا محبوب کر دے جتنا مکہ محبوب ہے، بلکہ مکہ سے زیادہ محبوب اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کو کر دے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک چیز اس میں اور تھی، اضافہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی صححا لنا، مدینہ کو اچھی فضا والا بنا دے، خوشگوار فضا، اس میں بیماری نہ ہو، اور اس کے بخار کو، اس کی بیماریوں کو تو جحفہ کی طرف منتقل کر دے. جحفہ جو ایک جگہ ہے کنارے پر، بحر احمر کا جو مشرقی کنارہ ہوگا، یعنی سعودی سے مغرب کی طرف ہوگا، ویسٹ کی طرف ہوگا، وہاں تقریباً ایک جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے آس پاس ہے. تو نبی نے فرمایا مدینہ کی بیماری کو، مدینہ کے بخار کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جحفہ کی طرف منتقل کر دے. یہ نبی کی دعا تھی. تو یہ جو ہے یہ کچھ فضیلتیں مدینہ کے تعلق سے. آگے بڑھتے ہیں کہ اسی طرح ایک مدینہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا کر سکے کہ مدینہ ایسا شہر ہے
جو برے لوگوں کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا، کہ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ مدینہ لوگوں کو اپنے اندر سے ایسے نکال دیتا ہے، اپنے اندر سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے بھٹی جو لوہے کی گندگی کو نکال دیتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے مدینہ کا ایک بات ہے کہ وہ برے لوگوں کو اپنے اندر نہیں رکھتا۔ چوتھی بات جو مدینہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی نے فرمایا، یہ بہت اہم حدیث ہے یہ بھی، کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ لوگوں کے لیے بہت بہترین جگہ ہے اگر لوگ جان جائیں۔ لا یدعوها احد رغبۃ عنہا، جو آدمی مدینہ کو بیزار ہو کر پریشان ہو کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ ایسے انسان کو بسائے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص مدینہ کی پریشانیوں پر، اس کی تنگیوں پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا۔ بہت زبردست حدیث ہے۔ نبی نے کہا کہ جو مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کی سختیاں، مدینہ میں ہو سکتا ہے کبھی تنگی آ جائے، کبھی قحط سالی آ جائے، کبھی چیزوں کی قیمت بڑھ جائے، کبھی کوئی پریشانی بیماری آ جائے، نبی نے کہا کہ جو شخص مدینہ کی پریشانی، اس کی سختیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن الا کنت لہ شفیعا، قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، او شہیدا یوم القیامہ، یا اس کے لیے میں گواہ دینے والا بنوں گا، میں گواہ بنوں گا اس کے لیے، اس کے حق میں میں گواہ بنوں گا۔ یہ مدینہ کی ایک اہم فضیلت ہے کہ آدمی وہاں رہتا ہے ایمان کے ساتھ اور وہیں انتقال ہو جائے، اس کی پریشانی، مدینہ کی پریشانیوں کو، تنگیوں کو، آج بھی موسم کی تنگیاں جو بھی ہیں وہاں پر، یا جو بھی تنگیاں اس کو برداشت کرتا ہے، وہی موت آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمان کی سفارش کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کسی انسان کو، کسی مسلمان کو حاصل، کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الایمان لا یعزر الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، نبی نے فرمایا کہ ایمان مدینہ میں ویسے ہی سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ سانپ نکلتا ہے، اپنی غذا تلاش کرتا ہے، اور رات میں جب بھی اس کو آنا ہوتا ہے تو اپنے بل میں، اپنے سوراخ میں واپس آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا اور صرف مدینہ میں سمٹ کے رہ جائے گا۔ اس لیے جیسا کہ آگے بھی بات آئے گی کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ میں رہیں، کوشش کرنا چاہیے۔ اب تو مشکل ہو گیا، اب نیشنلٹی ملتی نہیں، تمام باتیں آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی نوکری کے ذریعے، حج عمرہ کے ذریعے کسی طرح کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یا ہماری نسلیں مدینہ میں رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اسی طرح ایک مدینہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، جو آدمی اس بات کی طاقت رکھے، ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے، تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں، لیکن اسباب اختیار کرے، یعنی اسباب اختیار کرے۔ وہاں نیشنلٹی لے لے، اب نہیں لے سکتے، یا لے سکتے، کوئی راستہ ہے تو نکالو نیشنلٹی وہاں کی، یا نوکری کر لو وہاں پر، یا زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کرو کہ شاید موت وہاں آ جائے، کسی حج میں، کسی عمرے کے سفر میں موت وہاں آ جائے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ میں اس کا، اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو، تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے، مدینہ میں اس کا انتقال ہو۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جس انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو مدینہ میں انتقال صرف کر جائے گا، اگرچہ ہندوستان کا کیوں نہ ہو، مدینہ میں جس کا انتقال ہوگا، نبی نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہاں چھوٹی سی بات اشارہ کر دوں کہ مدینہ میں انتقال ہونا شرط ہے، بقیع میں دفن ہونا شرط نہیں ہے۔ بقیع کی جو قبرستان ہے اس کی کوئی فضیلت جو ہے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے کہ بقیع میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت ہو۔ مدینہ میں انتقال کرنے کی فضیلت ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما، اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں دے، میری موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے جو صحیح بخاری میں منقول ہے۔ اسی طرح
ایک فضیلت آخری سیکنڈ لاسٹ فضیلت یہ ہے کہ مدینہ کے کھجوروں کی فضیلت ہے. میں خلاصہ پیش کرتا ہوں صرف کہ مدینہ کے کھجوروں کی فضیلت ہے. الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کے کھجوروں کی فضیلت ہے، بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ عجوہ کھجور کی، جو مدینہ کا عجوہ کھجور ہے اس کی فضیلت ہے، بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کا جو ایک علاقہ ہے عالیہ اس کی جو عجوہ کھجور ہے اس کی فضیلت ہے. بعض علماء کرام نے اس کو خاص کیا ہے عجوہ کھجور کے ساتھ، بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ تمام کھجوروں کے لیے عام ہے، بلکہ بعض علماء کرام کا قول یہ ہے کہ دنیا کی تمام کھجور میں یہ بات ہو سکتی. وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی، نبی نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر انسان صبح کچھ کھانے پینے سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں نہار منہ یا علی الریق، عربی میں کہا جاتا ہے علی الریق، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے 7 کھجوریں کھاتا ہے تو انشاءاللہ شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اس پر جو ہے اسی طرح زہر کا اثر نہیں ہوگا، جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ کھاتے رہے انشاءاللہ روز، تو انشاءاللہ صبح کھائے گا تو شام تک جادو کا اثر نہیں ہوگا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹرائی کریں کہ پہلے کھجور کھاؤ پھر زہر کھا کے دیکھو مرتا کہ نہیں مرتا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس میں، اور میں ایسے بھی اشارہ کروں، بات لمبی ہو جائے گی ورنہ بس اشارہ کروں کہ جو ہے اس کو تجربے سے بھی ثابت کیا گیا ہے. اور یہ تجربہ جو ہے مجھے کبھی آپ مانگیں گے، کوئی شخص مانگے گا میں دے دوں گا، کہ باقاعدہ کتاب لوگوں نے لکھی ہے تجربے سے ثابت کیا، اور شاید اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے، مطلب کتاب ہے باقاعدہ شائع کتاب ہے، اور کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے جو تحقیق ریسرچ ہوئی تھی جس میں 3 ڈاکٹروں نے حصہ لیا تھا، کہ اگر کسی انسان کو لگاتار کھجور کھلایا جائے اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جائے، وہ تقریباً 83% وہ زہر کو روک سکتا ہے. یعنی اگر کسی پر زہر آیا تو 83% زہر کے اثرات کو وہ روک دے گا، کھجور کی میں جو چیزیں وہ روک دیں گی. یہ انہوں نے تجربہ کیا. وہ تمام باتیں کتاباقت انہوں نے کتاب لکھی ہے، انگریزی میں بھی کتاب ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہے. تو یہ جو ہے لوگوں نے تجربے سے بھی ثابت کیا ہے، لوگوں نے لکھا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے، حدیثیں صحیح ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان کا مطلب تجربہ نہیں ہوتا. میں خلاصہ دم جیسے ہمارا ایمان کیا ہے، جیسے میں بڑی مثال دیتا ہوں. ہمارا ایمان کیا ہے کہ اگر میری موت لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی. لیکن کوئی آدمی جو ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جائے، آنے دو لکھی ہوگی تو مروں گا، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں مروں گا، تو یہ ہم کہیں گے یہ غلط ہے، آپ یہ بیوقوفی ہے، یہ کہ آپ بھی ایسا نہیں. لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ایسا، یہ چیز متعین ہے. لیکن اسی طرح حدیث میں جو کہا گیا کہ اس کا اثر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹرائی کریں، بلکہ آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، کسی نے جادو کیا، تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا. کسی نے بچھو نے، کسی سانپ نے کاٹا، انشاءاللہ آپ پر سانپ بچھو کے زہر کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا. یقین سے کھائیں گے انشاءاللہ یہ چیز پائی جائے گی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ایک آخری بات جو ہے فضائل کے تعلق سے، آخری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے لوگوں کے بارے میں برا سوچے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اراد اہل هذه البلدۃ بسوء، کہ جو آدمی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ برائی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی پگھلا دے گا، ویسے ہی ختم کر دے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جو مدینہ کے نیک لوگ خاص طور سے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں نہ تو برا سوچنا ہے نہ ان کے ساتھ برا کرنا ہے. یہ جو ہے مدینہ کی چند فضیلتیں تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ حرم کہنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے احکامات کیا ہیں. تو حدیثوں میں کئی باتیں آئی ہیں، میں خلاصے کے طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ان چیزوں کو ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مطلب حرم میں کہنے کا مطلب کیا ہے، کہ ہم کس اعتبار سے جو ہے اس کی تقدیس کریں گے، کیسے اس کا احترام کریں گے. جو نبی نے بتایا ہے، ایک بات نبی نے یہ بتائی کہ اللہ یحراق فیہا دمن، کہ مدینہ میں لڑائی جنگ نہیں کی جائے گی، مدینہ میں خون نہیں بہایا جائے گا. تو گویا کہ ہم پابند ہیں کہ مدینہ میں لڑائی نہ ہو. جو بھی لوگ ہوں گے کوشش یہ کریں کہ مدینہ میں جنگ نہ ہو، مدینہ میں لڑائی نہ ہو، مدینہ میں کسی بھی قسم کا فساد نہ ہو، رائٹس نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو. یہ کہنے کا مطلب ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، بعض ملتی جلتی بات جو بعض حدیثوں میں آئی ہے کہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا، جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا، تقریباً ملتا جلتا معنی. تیسری بات یہ کہ وہاں کے پیڑ پودے کو بلا وجہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اسے توڑا نہیں جائے گا، اسے کاٹا نہیں جائے گا، اس کے پتوں کو نہیں نکالا جائے گا، اس کے کانٹوں کو نہیں توڑا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا.
لیکن اس میں دو جو ہے استثناء، دو باتیں ہیں، دو باتیں سمجھنا ہے۔ یہ ان پودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پودے خود رو ہیں، جو اپنے سے اگتے ہیں، لیکن جو انسان کاشتکاری کرے گا، باغات جو اگائے گا، اس کو توڑ سکتا ہے، اس کو کاٹ سکتا ہے، اس کے پھلوں کو لے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہاں مدینہ کے پودوں کو، پیڑ کو نہیں توڑا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ وہ پیڑ پودے جو اپنے سے اگتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو کھیتی اگر مدینہ میں ہوگی یا باغات ہوں گے جو ہے کھجور وغیرہ کے یا جو ہے انگور وغیرہ کے، تو ان کو کاٹا جا سکتا ہے، ان کو توڑا جا سکتا ہے، ان کے پھلوں کو توڑا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عام پودوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے، جیسے نبی نے حدیث میں فرمایا الا لعلف، لیکن اگر مویشیوں کو کھلانا ہو، چوپایوں کو کھلانا ہو، تو اس کے لیے گھاس پھوس یا جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو جو ہے توڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مکہ کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا الا الاذخر، کہ اذخر جو ہے ایک مکہ کے بارے میں جہاں آپ نے فرمایا، کہا کہ الا الاذخر، اذخر جو گھاس ہوتی ہے مکہ کی، اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو کاٹا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ چھت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اسی طرح سونار اس کو استعمال کیا کرتے تھے، تو نبی نے اس کا استثناء کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ حدیثوں میں اس بات کا استثناء ہے کہ اگر کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، تو اس کے لیے پودوں کو، اسی طرح گھاس کو یا پیڑ کو یا کسی چیز کو توڑا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، بلا وجہ نہیں توڑا جائے گا۔ اسی طرح حرم کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ولا یصاد صیدھا، مدینہ میں شکار نہیں کیا جائے گا، کسی بھی قسم کا خشکی کا شکار، ویسے آج کل شکار ہوتا بھی نہیں، لیکن شکار ویسے بھی کبوتر کا بھی نہیں کیا جائے گا، کسی بھی چیز کا شکار مدینہ میں نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ یووا فیہا محدثن، کہ وہاں جو ہے یا محدثن دونوں باتیں کہی گئیں، کہ مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جائے گی، بدعت کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، کہ مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی بدعت کو نشو نما پروان چڑھایا جائے گا، کسی جو ہے بدعت کو اس کو ترقی دی جائے گی یا بدعت کی جائے گی، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح محدث پڑھا گیا ہے، یعنی کسی بدعتی کو پناہ نہیں دی جائے گی مدینہ میں۔ کوئی اگر گناہ کرتا ہے یا کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو ایسے انسان کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح چھٹی بات، جو آخری بات حدیثوں میں سے ہمیں ملتی ہے، کہ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ اگر مدینہ میں گھڑی ملے، آپ کو کوئی چیز، پیسہ ملے، آپ اٹھا کے، ایک ادارہ بنا ہوا ہے جیسے آج کے زمانے کے لحاظ سے، کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں جمع کر دیں گے، لیکن آپ اسے اٹھا کے آپ اعلان بھی نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں فرق کیا ہے کہ عام شریعت کا جو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پاتے ہیں عام جگہ پر، ہندوستان میں کہیں بھی کسی جگہ گھڑی پائی آپ نے، تو اصل اصول کیا ہے کہ آپ 1 سال تک اس کا اعلان کریں گے، 1 سال تک اعلان کریں گے۔ آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گے کیسی کیسی ہے، چھپا لیں گے، مطلب اپنے پاس رکھ لیں گے، اس کے بعد 1 سال تک اعلان کریں، ایک کوئی آتا ہے تو آپ جو ہے اس کو دے دیں گے۔ لیکن جو ہے مدینہ اور مکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، آپ نہیں اٹھائیں گے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل حکم یہی کہ آپ جو ہے مکہ مدینہ کی پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھائیں گے، الا لمنشدن، جو اعلان کرنا چاہے گا وہی اٹھائے گا، ورنہ آپ چھوڑ دیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جو ہے پریکٹیکل کیا ہے کہ وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر ایک جو ہے کیبن بنا ہوا رہتا ہے جہاں جو ہے ایسی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، آپ جا کے وہ چیز وہاں جمع کر دیں، بس یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلی